بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حنیفة۔ مشتری اگر غلام کو قتل کر دے، او کان طعامن، یا جو چیز مشتری نے خریدی ہے وہ کھانا تھا، غلہ تھا، کوئی کھانے کی چیز تھی، فَأَكَلَهُ، اور وہ اس کو کھا گیا، پھر کھانے کے بعد عیب کا پتہ چلا کہ اس میں تو عیب تھا، لم یرجع بشیء عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ بھی وہ کیا ہے نقصان وغیرہ طلب واپس تو کر ہی نہیں سکتا ہے، نقصان بھی اب اس کا عیب کا کیا ہے نہیں لے سکتا ہے۔ اما القتل فالمذکور ظاہر الروایت، کہہ رہے ہیں کہ جو قتل والا جو مسئلہ ہے امام اعظم کا کہ وہ نقصان نہیں لے سکتا ہے، جو مذکور ہے فضولی شریف میں، یہ ظاہر الروایت ہے۔ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ، امام ابو یوسف کی ایک روایت یہ ہے کہ انہ یرجع، وہ نقصان لے سکتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں امام ابو یوسف؟ کہتے ہیں کہ ان قتل المولا عبدہ لا يتعلق به حکم دنیاوی، اس لیے کہ مولا اگر اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کے ساتھ کوئی حکم دنیاوی متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اگر قتل عمد کوئی کر دے تو قصاص لازم ہو جاتا ہے، قتل خطا کر دے تو دیت دینی پڑتی ہے، تو غلام اگر مولا قتل کر دیتا ہے تو نہ دیت آتی ہے نہ قصاص آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَتْفَ أَنْفِهِ، تو وہ قتل مولا نے جو غلام کو کیا ہے وہ موت ہی کی طرح ہو گیا، خود بخود جو مر جاتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو غلام خود بخود مر جائے تو اس کا نقصان لے سکتا ہے مولا۔ فَيَكُونُ إِنْهَانِ، تو یہ کیا ہے گویا کہ ملک کو کامل کرنا ہی ہو گیا، کیونکہ مشتری اگر غلام کو آزاد کر دے یا وہ مر جائے تو گویا اس کی ملکیت تام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب ملکیت کا کمال پہنچ جائے تو کیا ہے پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ تھی امام ابو یوسف کی ایک روایت، اور جو متنوع مسئلہ ہے ظاہر الروایت کا وہ وجہ الظاہری ان القتل لا یوجد الا مظنون، کہہ رہے ہیں کہ جو قتل کچھ بھی کسی بھی صورت میں قتل ہو، لا یوجد الا مظنون، وہ تاوان ہی کے ساتھ پایا جاتا ہے، قتل جہاں پر بھی پایا جائے گا اس میں تاوان آئے گا، عمد ہوگا تو قصاص ہوگا، اور خطا ہوگا تو دیت اور کفارہ وغیرہ کی جو بھی صورت ہوگی، لیکن تاوان مضمون ضرور ضمان ضرور اس پر آئے گا۔ اب یہاں پر مولا پر کیوں نہیں ہو رہا ہے، دیت بھی نہیں آ رہی ہے نہ اس پر قصاص آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ انما یسقط الضمان ہاہنا باعتبار الملک، یہاں پر اس لیے ساقط ہو رہا ہے ضمان کیونکہ یہاں پر کیا ہے مشتری خود مالک ہے اس کا، ملکیت کے اعتبار سے یہاں ضمان ساقط ہو رہا ہے، ضمان تو آ رہا ہے لیکن ساقط ہو جا رہا ہے۔ فَيَسِيرُ كَالْمُسْتَفِيضِ بِهِ عِوَضًا، تو گویا کہ وہ ملکیت کی وجہ سے اس کے عوض کا استفادہ کرنے والا ہو گیا، جو اس کی ملکیت غلام میں تھی اس کا اگر قتل یہ ہوتا کہ اگر دوسرے کا غلام اگر یہی شخص قتل کرتا ہے تو اس کو قصاص عمد کرتا ہے تو اس کو قصاص لازم آتا، اور اگر قتل خطا ہوتا ہے تو دیت لازم آتی، تو یہ چیزیں کیا ہے اس کا عوض ہے غلام کا، تو گویا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد کیا ہے گویا کہ اس نے اس عوض کو لے لیا مشتری نے اپنے غلام کو، کیونکہ ملکیت کی وجہ سے گویا کہ یہ عوض کا استفادہ کرنے والا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رہا اعتاق کا مسئلہ کہ بھئی غلام کو آزاد کر دے تو پھر کیوں نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی تو وہ عوض لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی اس کو آزاد کر کے بھی تو عوض اگرچہ وہ نہیں لیتا ہے لیکن آزاد کرنے کے بعد اس پر کیا ہے تاوان تو نہیں آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بخلاف الاعتاق لأنه لا يوجب الضمان، آزاد کر دینے کے برخلاف، تصرف تو یہ بھی ہے، قتل کر دینا بھی ایک تصرف ہے اپنا خود کا، اور آزاد کر دینا بھی ایک خود اس مشتری کا ہی تصرف ہے، تو تصرف تو دونوں میں ہے، لیکن کیا ہے کہ لا یوجب الضمان، اعتاق میں تاوان لازمی نہیں آتا ہے، لا محالتا، ٹھیک ہے، جس طرح قتل میں کیا ہے تاوان لازم آتا ہے،
کاعتاق المؤثر عبدن مشترکن، جیسے کہ تنگ دست ہے، ٹھیک ہے، تنگ دست ایک شخص ہے، اس کے پاس غلام ہے لیکن وہ مشترک ہے، دو لوگوں کے بیچ میں اس کے پاس اور دوسرے کا بھی اس میں حصہ ہے، تو وہ اگر کیا ہے غلام کو آزاد کر دے، ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی تاوان لازم نہیں آئے گا، اپنے حصے کا آزاد کر دے، تو اب جو دوسرے کا جو اس میں حصہ تھا وہ کیا ہے، غلام اس کا اپنا جو دوسرے کا حصہ ہے اس کو چھڑانے میں کوشش کرے گا اور اس کو کما کے اس کو اس کا حصے کا پیسے دے دے گا، یا پھر وہ دوسرا مالک بھی اب آدھے کو آزاد کر دے۔ تو جس طرح سے یہاں پر تنگ دست اگر غلام کو آزاد کر دیں تو اس پہ کوئی تاوان لازم نہیں آتا، تو پتہ چلا کہ آزاد کرنے میں کوئی تاوان نہیں ہوتا ہے، تو آزاد کرنا اور قتل کرنا ایک جیسا نہیں ہے، تو آزاد کر دے گا تو نقصان لے سکتا ہے، لیکن قتل کر دے گا تو نقصان نہیں لے سکتا ہے۔ اب کھانے والا جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اما الاکل فعلی الخلاف، اور کھانے والی چیز خریدی تھی کھا لیا پھر عیب پر مطلع ہوا تو یہ بھی اختلاف اسی طور پر ہے۔ وعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسان، ٹھیک ہے، صاحبین کے نزدیک تو نقصان لے سکتا ہے اور امام اعظم کے نزدیک استحساناً نقصان نہیں لے سکتا ہے۔ وعلى هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتى تخرق، اسی اختلاف پر وہ کپڑا بھی ہے کہ جس کو پہن لے اور پھر وہ پھٹ جائے، ٹھیک ہے، یہ کپڑا خریدا تھا اور کپڑا پہن کے، کپڑا تو ظاہر ہے پہنے گا پھر پرانا ہوگا تو پھٹ جائے گا، پھر ایپ پر پتہ چلا کہ میں مشتری بائے کے پاس تو یہ ایپ تھا، تو بھی اسی اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک اب کیا ہے، تاوان نہیں لے سکتا ہے، نقصان نہیں لے سکتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک لے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لوما انه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فاشبه الاعتاق، صاحبین کہتے ہیں کہ مشتری نے مبیع میں وہ کام کیا ہے، صنع فی المبیع ما یقصد بشرائه، جو اس کے خریدنے سے مقصد ہوتا ہے، بھائی کھانے کی چیز کے خریدنے کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے، پہننے کا کپڑے کا مقصد ہی پہننا ہوتا ہے، تو بھائی اس نے مشتری نے تو وہی کام کیا ہے جس کے لیے اس کو خریدا تھا۔ وَيُعْتَادُ فَعْلُهُ فِيهِ، اور عادتاً بھی کیا ہے اس میں یہی ہوتا ہے، کھانے کی چیز میں کھایا جاتا ہے، پہننے کی چیز کو پہنا جاتا ہے، فَاشْبَهَ الْاعْتَاقَ، تو یہ اعتاق ہی کی طرح ہو گیا، کہ گویا کہ غلام کی اصلیت کیا ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی اصلیت آزاد ہونا ہے، تو اگر کسی نے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا تو اس نے اس کو اصل پر قائم کر دیا، ٹھیک ہے، تو گویا تو اب جس طرح سے اعتاق میں نقصان طلب کر سکتا ہے تو صاحبین کہتے ہیں کہ اس میں بھی نقصان کو طلب کر سکتا ہے۔ وَلَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرُ الرَّدُّ بِفِعْلٍ مَذْمُونٍ مِّنْهُ فِي الْمَبِيعِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالْقَتْلَ، امام اعظم کے نزدیک ہے یہ کہ تعذر الرد، کیونکہ اب لوٹانا متعذر ہو گیا ہے، جب کھانے کی چیز کھا لی یا کپڑا پہن لیا پھٹ گیا تو اب لوٹانا متعذر ہو گیا ہے، اور یہ کیسے ہوا ہے؟ بِفِعْلٍ مَذْمُونٍ مِّنْهُ، اور یہ ایسے فعل کے ساتھ ہوا ہے جو مضمون ہے، جس میں تاوان آتا ہے، اور یہ کس سے صادر ہوا ہے؟ منہ، مشتری سے صادر ہوا ہے، بھائی کسی دوسرے کی چیز آپ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ تاوان دینا پڑے گا، جیسا کسی دوسرے کا کپڑا پہن کے پھاڑ دیں تو کیا ہوگا؟ تاوان دینا پڑے گا، تو اگر کہ اس نے یہ اپنا ہی کپڑا کیا ہے لیکن اس کے اپنے فعل کی وجہ سے اب لوٹانا بھی تو متعذر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالْقَتْلَ، تو یہ خریدنے کے بعد بیچ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی مثال ہو گیا، جس طرح سے کو خرید کر بیچ دیا پھر عیب پر مطلع ہوا، یا قتل کر دیا پھر عیب پر مطلع ہوا تو تاوان نہیں لے سکتا ہے، اسی طرح اس کھانے والی چیز میں اور پہننے والی چیز میں بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اب صاحبین نے یہ کہا تھا کہ بھئی مقصود اس میں کھانے والی چیز میں کھانا ہوتا ہے، پہننے والی چیز میں پہننا ہوتا ہے، تو اس نے وہی کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا مُعْتَبَرَ بِقَوْنِهِ مَقْصُودًا، اور مقصود ہونا کا کچھ اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا يُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ، بھائی تو کسی بھی چیز کو خریدنے کا مقصد یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس کو خرید کر بیچ دیں، آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کسی سے خریدیں گے، تو بیچنا بھی تو مقصد ہوتا ہے، جس طرح کھانے کی چیز سے مقصد کھانا ہوتا ہے اس طرح کھانے کی چیز کو بیچنا بھی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ثم ہوا یمنع الرجوع، تو اب جس طرح سے بے رجوع کو کیا ہے مانع ہو جاتی ہے، خرید کر بیچ ڈالی چیز تو اب آپ رجوع نہیں کر سکتے، نقصان نہیں لے سکتے، تو اسی طرح کیا ہے
کھا کر بھی ہے اور کپڑا پہن کے پھٹ جائے تو پھر بھی کیا ہے، رجوع کر نہیں سکتے۔ فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ، اگر پورا کھانا تو نہیں کھایا، کچھ کھایا ہے، ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ، پھر عیب پر اس کو علم ہوا، فَقَدَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، تو امام اعظم کا جواب تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب لوٹا بھی نہیں سکتا ہے اور عیب کا بھی، نقصان کا بھی وصول نہیں کر سکتا ہے، لِأَنَّ الطَّعَامَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، اس لیے کہ کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں کہ طعام ایک، کھانا کتنا بھی وہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو جب ایک چیز کو آپ نے تھوڑا کھایا یا پورا کھائے ہو، ایک ہی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے، جس طرح جب تھوڑا کھانا بیچ دیں گے تو اسی طرح آپ نقصان رجوع نہیں کر سکتے، تو تھوڑا کھا لینے سے بھی رجوع نہیں کر سکتے، کا بائع الباز، جیسا کہ کچھ کو بیچ دینے سے، تو آپ تھوڑا کھانا بیچ دیں تو رجوع نہیں کر سکتے، تو تھوڑا کھا لیں گے تو بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ وَأَنْهُمَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا کھانا کھا جائے تو صاحبین کی دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ پورے کھانے میں جو بھی نقصان ہے عیب کا، اس عیب کے نقصان کا وہ کیا ہے، رجوع کرے گا، یعنی وہ نقصان لے لے گا، ایک روایت یہ ہے، یعنی اس نے جتنا بھی کھانا خریدا تھا آدھا تو کھا گیا ہے، آدھا بچا ہے، تو کھانا جو کھا لیا ہے اس میں بھی تو ظاہر نقصان تھا، اس میں بھی تو عیب تھا، تو پورے کھانے کا عیب کا جو نقصان ہوگا لے گا۔ دوسری روایت یہ کہ وَأَنَّهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ مَا بَقِيَّ، دوسری ایک روایت یہ ہے کہ بھئی وہ کیا ہے، آدھا جو کھانا ہے وہ کیا ہے، واپس کر دے جتنا بچا ہے، کیونکہ کھانے کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھا کر سکتے ہیں، پاؤ بھی کر سکتے ہیں، تو جتنا بچا ہے اس کو واپس کر دے اور جتنے کھا لیا ہے اس کا نقصان لے لے، لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيدُ، اس لیے کہ کھانے میں تبعیض کیا ہے، ضرر نہیں دیتی، یعنی کھانے کو آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں، آدھا پاؤ اس طرح سے کر سکتے ہیں، تو جتنا بچا اتنا کیا ہے واپس کر دے اور جتنا نہیں کھا لیا ہے اس کا نقصان لے لے، اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اشترى بيضا او بطيخا او قسطاء او خيارا او جوزا فقصره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب۔ اچھا یہ کل پڑھ چکے تھے شاید۔ جس نے بیض خریدا یعنی انڈا خریدا، او بطیخن یا خربوزہ خریدا، او قصاءن یا ککڑی خریدی، او خیارن یا کھیرا خریدا، او جوزن یا اخروٹ خریدا، فقصرہ پھر اس کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، ان کو، فوجدہ فاسدا تو ان کو خراب پایا، انڈے کو توڑا تو انڈا خراب تھا، یا ککڑی یا کھیرا وغیرہ خراب تھی یا کھاری تھی، یا اخروٹ خریدا اور اس کو کھولا تو اندر کا جو مادہ ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، وہ خراب تھا۔ فَإِن لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ، تو اگر وہ اتنا خراب ہے کہ اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اتنے خراب ہیں، رجع بالثمن کلی، پورا پورا ثمن لے لے گا، لأنه ليس بمالی، اس لیے کہ یہ چیزیں تو اب مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مال ہوتا ہی وہ ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فکان البیع باطلا، اور جب عقد بیع کے وقت جب چیز سامنے نبی اگر مال نہیں ہے تو بیع کیا ہے، باطل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہاں سے دیں گے کہ بھئی جو اخروٹ ہے اس کا گودا، جو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، مالیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره، کہ اس کے چھلکے کے درست ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، علی ما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے، کیوں کہ ان مالیتہ باعتبار اللب، اس لیے کہ اخروٹ کی جو مالیت ہوتی ہے وہ اس کے لب کے اعتبار سے ہوتی ہے، گودے کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ چھلکے کے اعتبار سے۔
وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ، اور اگر اندر کا گودا ہے تو خراب لیکن اس سے انتفاع کیا جا سکتا ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لم یردہ، اب اس کو وہ لوٹا نہیں سکتا ہے واپس، لأن القصر عیب حادث، اس لیے کہ یہ جو اس نے توڑ دیا اس کو، یہ ایک عیب پیدا کر دیا اس نے، مشتری نے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ اب بائع کو نقصان ہوگا، ظاہر ہے اس نے توڑ دیا ہے، مشتری کو نقصان پورا کرنے کے لیے وَلَكِنَّهُ یرجع بنقصان الہ، ہاں جو عیب کا نقصان ہے، مشتری کو جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان جو صحیح کا اور اس میں خراب کا جو بیچ کا درمیانی قیمت ہے وہ لے لے، دفعا للضرر بقدر الامکان، دونوں جانبوں کو، مشتری اور بائع کو، حتی الامکان ضرر سے، نقصان سے بچانے کے لیے، کہ اگر توڑ دینے کے بعد اگر واپس کرتے ہیں تو مشتری کو، اب بائع کو بھی نقصان ہے اس میں، ظاہر ہے وہ ٹوٹا ہوا، اور ابھی اس سے انتفاع کیا جا سکتا ہے تو مشتری اس کا انتفاع کا جو ہے وہ کر لے، اور جتنا نقصان ہے اتنا لے لے۔ وقال الشافعی یردہ، لیکن اس مسئلے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، توڑنے کے بعد بھی کیا ہے، اگر اس کا جو گودا ہے خراب نکلا ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے، لأن القصر بتسلیتہ، اس لیے کہ جو توڑا ہے اس نے یہ بتسلیت ہی، بائے کے غلبہ دینے کی وجہ سے ہی ہے، یعنی بائے نے اس کو جب دے دیا تو اگرچہ توڑنا یہ ایک عیب ہے مگر بائے کے تسلط دینے کی وجہ سے ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں قلنا التسلیط علی القصر فی ملک المشتری لا فی ملکہ، ٹھیک ہے، یہ جو تسلیط جو بائے دیا ہے، ظاہر ہے وہ علی القصر، توڑنے پر جو اس کو قوت دی ہے وہ مشتری کی ملک میں ہے، یعنی وہ چیز مالک تو مشتری ہو گیا ہے نا، تو اب بھائی دوسرے کی چیز میں کہوں کہ اس کو تو توڑ دے تو میرے کہنے سے تھوڑی اس کو اجازت ہو جائے گی، وہ چیز اس کی ہے، تو جو جس کی ہوتی ہے وہ اجازت دے تو ہو سکتا ہے، تو یہ مشتری مالک ہے، اب بائع مالک نہیں رہا بے کے بعد، لا فی ملک ہی، نہ کہ بائع کی ملکیت میں تسلیط ہے، تو لہذا بائع کے تسلط دینے سے کیا ہے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فسارا کما اذا کان ثوبا فقطعه، تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے وہ چیز کپڑا تھی اور پھر مشتری نے اسے کاٹ دیا، تو جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ کپڑا ہوتا ہے اور مشتری سے کاٹ دیتا ہے تو بہت رد نہیں کر سکتا ہے، ہاں مشتری اگر کسی پر راضی ہو جائے تو وہ الگ بات ہوتی ہے۔ ولو وجد البعض فاسدا وهو قلیل جاز البيع استحسانا، اب جیسے اخروٹ ہی لیے، ٹھیک ہے، 1 کلو اخروٹ لیا یا 5 کلو 10 کلو لیا، کچھ خراب ہیں کچھ صحیح ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قلیل، جو خراب ہے وہ تھوڑے ہیں، جاز البیع استحسانا، تو بے استحسانا جائز ہوگی، لأنه لا يخلو عن قلیل فاسد، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز عموماً ہوتی ہے وہ قلیل فاسد سے کیا ہے، خالی نہیں ہوتی ہے، اخروٹ بھی ہوتا ہے، اب بادام خریدتے ہیں، گیہوں خریدتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں کیا ہے، خراب تو آ ہی جاتا ہے عموماً، اب قلیل کسے کہیں گے، والقلیل ما لا یخلو عنہ الجوز عادتاً، قلیل ہے ہی وہ جس میں کیا ہے، اخروٹ کیا ہے، عادتاً اس سے اتنے فساد سے خالی نہ ہوتا ہو، اتنی ایک دو جیسے نکل آئے، جیسے کل واحد والاثنین فی المئہ، جیسے ایک دو ہوں 100 میں، 100 ہے ننگ اور اس میں ایک دو خراب ہے، تو اتنے تو عموماً کیا ہے، نکل ہی آتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ، اور اگر فاسد زیادہ ہے تو بے جائز نہیں ہوگی، وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ، تو پورا پورا ثمن لے گا، لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ، اس لیے کہ یہاں مال اور غیر مال کو جمع کیا ہے، آدھی چیز جو بیچ رہا ہے، جو آدھا مال ہے آدھا مال نہیں ہے، فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرِّ وَعَبْدِ، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آزاد اور غلام کو جمع کیا جائے، یا آزاد اور غلام کو ایک ساتھ بیٹھے تو دونوں کی بے درست نہیں ہوگی، کیونکہ جو آزاد ہے وہ محل بے نہیں ہے، تو ایک چیز بے ہے ایک چیز بے مالی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بے نہیں ہوتی، تو اس طرح یہاں پر بھی نہ ہوگا۔ قال امام قدوری فرماتے ہیں ومن باع عبدا، جس نے غلام بیچا،
فباءہ المشتری، اب مشتری نے جس نے خریدا ہے اس نے بھی بیچ دیا. ثم رد علیہ بعیب، اب مشتری اول کو یہ چیز جو اس نے بیچی تھی اس کو واپس لوٹائی گئی عیب کی وجہ سے. فَإِن قبیلہ بقضاء القاضی، تو اگر یہ جو یہ رد ہے، مشتری ثانی نے مشتری اول کو یہ لوٹایا ہے، یہ قضاء قاضی سے اس نے قبول کیا، قاضی کے فیصلہ کرنے سے. اب قاضی کے فیصلہ کرنے سے کیسے ہوگا؟ بے اقرار، جیسے کہ اقرار کرے مشتری، مشتری عیب کے ہونے کا اقرار کر لے. ٹھیک ہے، تو مشتری اقرار کر لے، او بے بینۃ، یا مشتری ثانی گواہ پیش کر دے، او بے اباء یمین، یا مشتری ثانی گواہ تو پیش نہ کرے اور مشتری اول کو قاضی کہے کہ تو قسم کھا، اور یہ قسم کھانے سے انکار کرے. ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں جب قضاء قاضی سے جب مشتری ثانی کے پاس سے وہ چیز لوٹائی گئی مشتری اول کو، تو لہو ان یردہ علی بائہ، تو مشتری اول بھی اب کیا ہے، مشتری جو بائع ہے اس کو یہ چیز واپس کر سکتا ہے. لأنہ فسخ من الاصل، اس لیے کہ جو یہ جو دوسری بے ہوئی ہے یہ بالکل کیا ہے، فسخ ہو چکی ہے، معدوم کی طرح ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، قضاء قاضی سے جو ہوئی ہے. فجعل البیع کان لم یکن کأن لم یکن، تو یہ بے جو ثانی بے ہوئی تھی، دوسری بے، یہ گویا کہ ایسے ہو گئی ہے جیسے کیا ہے، تھی نہیں. غایت الامر انہ انکر قیام العیب لیکنہ صار مکذبا شرعا بالقضاء. اب یہاں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی جب مشتری ثانی نے دعویٰ کیا کہ اس چیز میں تو عیب ہے، ٹھیک ہے، اور مشتری اول نے انکار کیا کہ نہیں عیب نہیں ہے، تو جب مشتری اول انکار کر چکا کہ عیب نہیں ہے اور پھر مشتری ثانی نے گواہ پیش کر کے واپس چیز دے دی، تو اب مشتری اول بائع کو نہیں لوٹا سکتا ہے، ہونا یہ چاہیے، کیونکہ یہ تو خود پہلے سے ہی انکار کر چکا ہے عیب نہیں ہے، تو اب بائع کو ایک عیب کی وجہ سے کیسے واپس کرے گا؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ غایت الامر یہ ہے کہ انہو انکرا قیام العیب، کہ مشتری اول نے عیب کے قائم ہونے کا انکار تو کیا، لیکنہ صار مکذبا، لیکن اس کی تکذیب ہو گئی، اس کو جھٹلا دیا گیا شرعن بالقضاء، شرعی جو قضا ہوتی ہے شرعن، اس کی تکذیب ہو چکی ہے قاضی کے فیصلے کے ذریعے سے. لہذا اس وجہ سے کیا ہے، وہ اگرچہ اس نے انکار کیا تھا لیکن اس کا انکار کل معدوم ہو گیا. اب یہاں پر جو بیان کیا تھا کہ قاضی کے قضا سے اس کو قبول کرے، اب قاضی کا قضا تین طریقے سے ہوتا ہے، یا تو مشتری خود اقرار کر لے، ٹھیک ہے، یا پھر مشتری ثانی گواہ پیش کرے، یا مشتری ثانی گواہ پیش نہ کر سکے تو مشتری اول قسم نہیں کھا رہا ہے تو قاضی فیصلہ کر دے گا. اب یہاں یہ بات ہے کہ بھئی جب مشتری اول یہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں عیب ہے، تو پھر قاضی کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو ڈائریکٹ بھی مشتری ثانی لوٹا سکتا ہے، تو قاضی کا فیصلہ یہاں کیوں ہوگا؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِقْرَارَ، تو اس نے اقرار ہی سے انکار کیا ہے. یعنی مشتری ثانی یہ کہتا ہے کہ مشتری اول نے اقرار کیا تھا کہ اس میں عیب ہے، اور مشتری ثانی اول کہتا ہے کہ نہیں میں نے اقرار نہیں کیا تھا، تو فَأَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، تو مشتری ثانی نے اس اقرار پر گواہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہاں سے وکیل کا کچھ مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.